اور ذرا دیکھو اسلام آج سے 1000 سال پہلے ہی ہندوستان میں آیا تھا، لیکن کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ اسلام ہم نے پھیلایا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو یہ اسلام کیسے پھیلا ہے۔ میرا مضمون یہ ہے کہ اسلام کیسے پھیلا ہے، میرا ٹاپک ہے کہ اسلام کیسے پھیلا ہے۔ میرا مضمون اور ٹاپک یہ ہے کہ اسلام دنیا کے کونے کونے میں کس نے پہنچایا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو تاریخ کا پنہ پلٹنا چاہوں گا، آؤ ذرا دیکھو اس ہندوستان کی تاریخ کا پنہ پلٹنا چاہوں گا۔ زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا، 400 سال پیچھے ہٹتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں اے جناب والا کنٹینیو مغلیہ دور کے بادشاہوں نے 600 سال تک اس ہندوستان کی دھرتی پر حکومت کیا ہے، اور انہیں مغلیہ دور کے بادشاہوں سے میں نے عالم تصورات میں پوچھا اے شاہان ہند ذرا بتا تو دے کہ تو نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہم نے اپنی حکومت کے لیے بہت ساری محنت کی ہے، ہم نے اپنی سلطنت اور بادشاہت کے لیے بہت محنت کی ہے، یہاں تک کہ ہم نے لال قلعہ بنوایا، ہم نے تاج محل بنوایا، ہم نے لال قلعہ اور قطب مینار بنوایا، مینا بازار بنوایا، جامع مسجد بنوایا، یہ ساری نشانیاں ہم نے دی ہے۔ لیکن عالم تصورات میں نے پوچھ دیا آخر یہ تو بتاؤ کہ تو نے لال قلعہ تو بنا دیا ہے، جامع مسجد تو بنا دیا ہے، مینا بازار تو دے دیا ہے، لیکن یہ تو بتا دے کہ اسلام کس نے دیا ہے۔ آزاد کہنا یہ چاہوں گا کہ سارے شاہان زمانہ خاموش ہو جائیں گے اور کہیں گے عبد القادر نہیں، ہم تاج محل بنانے آئے تھے بنا دیا، ہم لال قلعہ بنانے آئے تھے بنا دیا، ہم جامع مسجد بنانے آئے تھے بنا دیا، یہ ساری نشانیاں ہم نے دی ہے، مگر اسلام سرکار غریب نواز نے دیا ہے، سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے دیا ہے، سرکار محبوب الہی نے دیا ہے، سرکار شاہ وارث پاک نے دیا ہے، سرکار شاہ اسماعیل حقی نے دیا ہے، اسماعیل حقی نے دیا ہے، اور شاہ ہمارا شاہ بابا نے دیا ہے، اسلام نبی کے دیوانوں نے دیا ہے، اسلام پیغمبر کے مستاؤں نے پھیلایا۔ اور آؤ ذرا اسلام کی تاریخ کا پنہ پلٹنا چاہوں گا، اور آؤ ذرا دیکھو اسلام دنیا کے کونے کونے میں کس نے پہنچایا ہے، دنیا کے خطے خطے میں اسلام کس نے پہنچایا ہے۔ اس ٹاپک کو سماعت کر لیجئے، کبھی بھی آپ بدعقیدہ نہیں ہو پائیے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تو صلی شریف کے اس مرکز میں آ گئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو عقیدہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اور ایمان بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ آج آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اولیاء کرام کی بارگاہوں میں ہم حاضری کیوں دیا کرتے ہیں، ہم چادر کیوں پیش کیا کرتے ہیں، ہم گلاب پھول کیوں نشاور کیا کرتے ہیں۔ آج آپ کو بالکل صاف ستھرے انداز میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جناب والا اسلام دنیا کے کونے کونے میں کس نے پہنچایا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو ملک چین کی تاریخ کا پنہ پلٹنا چاہوں گا، ملک چین کی تاریخ کا پنہ پلٹنا چاہوں گا۔ اے جناب والا جب ملک چین کی تاریخ کا پنہ پلٹ کر کے آپ کو بتانا چاہوں گا، جب چین میں اسلام نہیں پہنچا تھا، اسلام کی روشنی چین کی دھرتی پر نہیں پہنچی تھی، جسے چائنا بھی کہا جاتا ہے، اسی چائنا کی تاریخ کا ایک پنہ پلٹتا ہوں اور آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جناب والا عرب کی دھرتی سے نبی کا ایک دیوانہ چلا تھا، پیغمبر کا ایک مستانہ چلا تھا، رسول اللہ کا ایک شہرہ چلا تھا، اور چلتے چلتے چائنا کی دھرتی پر پہنچا تھا۔ کہاں؟ چائنا کی دھرتی پر پہنچا تھا، اور چین کے لوگوں کے سامنے اسلام کو رکھا تھا، چین کے لوگوں کے سامنے نبی کا فرمان رکھا تھا، چین کے لوگوں کے سامنے نبی کا دین رکھا تھا۔ خاقانی چین نے کہا تھا، چین کے لوگوں نے کہا تھا اے آنے والے تم کلمہ کس کا پڑھ رہے ہو، اے آنے والے تم بولی کس کی بول رہے ہو، اے آنے والے تم نظام اور دستور کس کا لے کر کے آئے ہو، تم بتاؤ کہاں سے آئے ہو۔ تو اس دیوانے نے کہا تھا، اس آنے والے نے کہا تھا میں عرب کی دھرتی سے آیا ہوں، میں نبی کے گھروں سے آیا ہوں، میں گنبد خضرا کے چھاؤں سے آیا ہوں، میں پیغمبر کے کوچے سے آیا ہوں، میں رسول اللہ کی بستی سے آیا ہوں، میں نبی کا دیوانہ ہوں، پیغمبر کا مستانہ ہوں، رسول اللہ کا شہرہ ہوں، میں نبی کا دین لے کر آیا ہوں، میں پیغمبر کا پیغام دل نواز لے کر آیا ہوں، میں رسول اللہ کا کلمہ لے کر کے آیا ہوں۔ خاقانی چین نے کہا تھا اے آنے والے تم یہاں کس کام کے لیے آئے ہو؟ تو اس دیوانے نے کہا تھا کہ لوگوں تیرے پاؤں میں قرآن پاک کے قانون کی بیڑیاں بنانے آیا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تھا کیا کرنے آئے ہو؟ دیوانے نے کہا تھا میں تیرے ہاتھوں میں مصطفیٰ کے نظام کی ہتھکڑیاں پہنانے آیا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تھا کیا کرنے آئے ہو؟ تو دیوانے نے کہا تھا میں تیری آنکھوں میں مصطفیٰ کا جمال بھرنے آیا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تھا کیا کرنے آئے ہو؟ Why did you come in China country? The faithful of Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, I come for spreading the Islam, I come for giving you the message of Islam. اے لوگوں سن لو میں اسلام کا جھنڈا لہرانے آیا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تھا کیا کرنے آئے ہو؟ دیوانے نے کہا تھا میں تیرے دلوں سے کفر و شرک کی ریاستیں نکال کر اسلام کا سویرا اور اسلام کا اجالا پیدا کر دیا۔ میں تمہارے
दरमियान इस्लाम का झंडा फहराने आया हूँ, इस्लाम का संदेश पहुंचाने आया हूँ। खाकान चीन ने कहा था, ये आने वाले तुम्हें मालूम नहीं है, ये मॉरिशस की धरती है, ये तरक्की याफ्ता जमीन है, यहाँ इस्लाम नहीं चलता है, हम गौतम बुद्ध के पुजारी हैं, यहाँ तुम्हारा इस्लाम नहीं चलेगा। ए खाकान चीन, पकड़ो इस मुसलमान को और जेल के हवाले कर दो। कहाँ चला गया मुसलमान? जेल में। कहाँ चला गया? बेल में, जेल में। कहाँ चला गया? जेल में चला गया। एक जनाबे वाला लोगों ने कहा, पकड़ो इस मुसलमान को और जेल के हवाले कर दो। तन्हा गया था मुसलमान, जेल के हवाले कर दिया गया। अकेला गया था मुसलमान, जेल के सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। 4 साल तक उसे जेल के तन्हाई में रखा गया, लेकिन जब 4 साल के बाद जेल से बेल हुआ था तो तन्हा जेल से नहीं निकला था, बल्कि उसके साथ 5000 कैदी मेरे नबी का नारा लगाते हुए और मेरे पैगंबर का कलमा पढ़ते हुए सुभान अल्लाह। मुसलमानों, ए अमन शाह बाबा के उर्से मुकद्दस में आने वालों, जरा कान खोल करके सुन लो कि एक नबी का दीवाना गया है, हजारों को कलमा पढ़ा करके रख दिया है। अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि नबी का एक दीवाना हजारों को कलमा पढ़ा के रख दिया है और ये पूरी जमात निकला करती है। लोगों को कलमा क्या पढ़ाएंगे? कलमा पढ़ने वालों का ईमान लूट के चले जाया करते हैं, कलमा पढ़ने वालों का ईमान अकीदा लूट के चले जाया करते हैं। तो उस वक्त तन्हा नहीं निकला था, बल्कि उसके साथ 5000 कैदी मेरे नबी का नारा लगाते हुए और मेरे पैगंबर का कलमा पढ़ते हुए बाहर निकले थे। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त वही नारा लगा दो जो नारा चीन के जेल खाने में लगाया गया था, ताकि आज दुनिया वालों को समझ में आ जाए कि इस्लाम जेल में भी चलता है और इस्लाम जेल में भी चलता है। एक नारा, कोई नारा हैदरी लगा दे, नारे बाहर से लगाए कोई नारा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। झूम के पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।